السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا یہ کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے ان حضرات کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ایگزام میں میرا اچھا نمبر آوے۔ ان کے لیے آج کا یہ کلاس بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ آج کا کلاس بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ آج ہم آئے ہیں پریویس کوسچن کو لے کر کے، جو ہر سال بہار بورڈ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ ہر سال بہار ایگزام بورڈ کے دوارا پوچھا جاتا ہے۔ تو چلیے ہم بلا تاخیر ٹائم نہ لگاتے ہوئے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو 2024 میں بھی پوچھا گیا تھا اور 25 میں بھی پوچھا گیا تھا، اس طرح کا سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 1، تم سب روز اسکول جاتے ہو؟ تم سب روز اسکول جاتے ہو؟ اس جملہ میں تم سب کون صیغہ ہے؟ تو آپشن نمبر 1 واحد متکلم، آپشن بی جمع متکلم، آپشن سی واحد غائب، آپشن ڈی جمع حاضر۔ دیکھیے، واحد متکلم ہو نہیں سکتا، کیونکہ واحد متکلم میں کا لفظ، میں اسکول جاتا ہوں تو میں واحد متکلم ہے۔ ہم سب اسکول جاتے ہیں تو یہ جمع متکلم ہوا۔ وہ اسکول جاتا ہے، واحد غائب کا صیغہ ہے۔ لیکن تم سب روز اسکول جاتے ہو، کیا تم سب روز اسکول جاتے ہو؟ تو یہ کیا ہوگا؟ آپشن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا، جمع حاضر ہوگا۔ جمع حاضر، تم اسکول جاتے ہو واحد حاضر، تم سب اسکول جاتے ہو جمع حاضر۔ تم سب روز اسکول جاتے ہو کیا ہوگا؟ جمع حاضر ہوگا۔ چلیے ہم لوگ دوسرے کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا کوسچن کیا ہے؟ دوسرا کوسچن ہمارے اسکرین پہ ہے کہ رقیہ بھابھی کو کالج سے ماہانہ کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ رقیہ بھابھی کو کالج سے ماہانہ کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ آپ لوگ کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ رقیہ بھابھی کی پوری کہانی پڑھ چکے ہیں کہ رقیہ بھابھی ایسی شخصیت کا نام ہے، جب رقیہ بھابھی کا کہیں بھی نام دیکھتا ہوں تو سر جو ہے خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے، جیسے ان کی ذات سراپا روشنی، کیونکہ آپ پڑھے ہیں کہ کتنی ہمدردی اس کے دل میں تھی۔ یہ ساری چیز رقیہ بھابھی کی ذات سے منسلک تھی۔ تو رقیہ بھابھی کو کالج سے ماہانہ کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ آپشن نمبر اے 500 روپئے، آپشن نمبر اے 500 روپئے، آپشن نمبر بی 50 روپئے، آپشن نمبر سی 400 روپئے، آپشن نمبر ڈی 1000 روپئے۔ تو اس میں آپ لوگ کو بتانا ہے کہ کون سا کوسچن صحیح ہے، کون سا آنسر ہوگا۔ تو آپ لوگ پڑھے ہیں رقیہ بھابھی افسانہ کو، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ان کو کالج کی طرف سے کتنا ملتا تھا؟ 400 روپئے ملتا تھا ماہانہ۔ کتنا ملتا تھا؟ 400 روپئے۔ اور ایک لڑکی کو وہ پڑھاتی تھی، اس کے لیے اس کو 50 روپئے مہینہ ملا کرتا تھا۔ تو کل ان کی آمدنی کتنا ہو گیا؟ 450 روپیہ اس کی کل آمدنی تھی۔ 400 روپیہ کالج کی طرف سے ملتا تھا، اور ایک لڑکی کو پڑھاتی تھی تو ان کو کیا تھا؟ 50 روپیہ ملتا تھا۔ چلیے کوسچن نمبر 3 کی طرف ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 کیا ہے؟ کوسچن نمبر 3 میں ہے، ذیل میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ کون سا لفظ ذیل میں سے مذکر ہے؟ آپ سبھی حضرات بتا سکتے ہیں کہ کون سا لفظ مذکر ہے۔ خوف، خوشبو،
اردو خوش آمد. آپ اس لفظ کو اگر جملہ میں استعمال کریں گے تو کہیں گے کہ اردو کی خوشبو آ رہی ہے، سبزی کی خوشبو آ رہی ہے. تو کیا ہے؟ خوشبو مؤنث ہے. اردو، آپ کی اردو بہت اچھی ہے. اردو، آپ کی اردو بہت اچھی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی مؤنث ہے. کیا ہے؟ یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے. مؤنث کا صیغہ ہے. خوش آمد، میں آپ کی بارہا خوش آمد کرتا رہا. میں آپ کی خوش آمد کیوں کروں؟ جملہ میں استعمال کرتے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ خوش آمد بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو آپشن اے بالکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا. خوف، میرا خوف آپ کے دل میں نہیں ہے. میرا خوف، ان کا خوف میرے دل میں ہے. خدا کا خوف میرے دل میں ہے. خدا سے لوگ ڈرتے ہیں. خدا کا خوف کھاؤ تو خوف کیا ہے؟ مذکر ہے. باقی خوشبو، اردو اور خوش آمد کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ مؤنث ہے. یہ سب کیا ہے؟ مؤنث ہے. چلیے کوسچن نمبر 4 کی طرف ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. قمر جہاں کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ قمر جہاں کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو یہ آپ کو بتانا ہے کہ قمر جہاں کا پہلا افسانہ کون سا ہے. آپشن نمبر اے جنون وفا، آپشن نمبر بی عہد وفا، آپشن سی صلہ وفا، آپشن ڈی وفا. تو کون سا کو آنسر صحیح ہوگا؟ آپ لوگ بتائیں. آپشن نمبر اے جو ہے صحیح ہوگا. جنون وفا یہ ان کا پہلا افسانہ ہے. جنون وفا کیا ہے؟ ان کا پہلا افسانہ ہے. اب قمر جہاں جو پہلا افسانہ لکھی ہے جنون وفا، یہ کب پیدا ہوئی تھی؟ آپ لوگ بتائے ہیں کہ کب پیدا ہوئی تھی. پیدائش ان کی ہوئی تھی 1951. کب ہوئی تھی؟ 1951 میں ہوئی تھی. کہیں 1951 بھی ہے اور کہیں 52 بھی ہے. کہیں 51 بھی ہے اور کہیں 52 بھی ہے. کہاں پیدا ہوئی تھی؟ تو سمستی پور. کہاں پیدا ہوئی تھی؟ سمستی پور میں پیدا ہوئی تھی قمر جہاں. کہاں پیدا ہوئی تھی؟ سمستی پور. کب پیدا ہوئی تھی؟ 1951 میں. اور ان کا جو جنون وفا کی اشاعت کب ہوئی تھی؟ 1966 میں. کب ہوئی تھی؟ 1966 عیسوی میں ہوئی تھی. 52 میں پیدائش ہوئی تھی ان کی. 51-52 میں. کل 15 سال کی عمر میں انہوں نے جنون وفا کو لکھ دی تھی. دوستو کتنا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اردو سے ان کو کتنی شغف تھی، کتنی محبت تھی کہ انہوں نے جنون وفا. اور اگر یہ کوسچن پوچھ جائے کہ جنون وفا کون سا ماہانہ اخبار میں چھپا تھا تو دوستو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ اس کا آنسر ہوگا صبح نو. پٹنہ سے نکلتا تھا. اسی میں 1966 میں اشاعت پذیر ہوئی تھی. اور قمر جہاں جو ہے ان کے افسانے مجموعے ہیں چارہ گر. ایک ہے چارہ گر، آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے چارہ گر. دوسرا افسانہ ہے ان کا اجنبی چہرے. یہ کیا ہے؟ افسانوی مجموعے ہیں اجنبی چہرے کا کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ ہے. اور تنقیدی ایک تصنیف بھی اس کی ہے، وہ ہے حرف آگہی. وہ کیا ہے؟ حرف آگہی. کس کی؟ قمر جہاں انیس کی. کس کی ہے؟ قمر جہاں انیس کی ہے حرف آگہی. جس کو بھی آپ حضرات یاد رکھیں گے کیونکہ یہ بالکل امپورٹنٹ کوسچن سب ہے. یہ ایگزام میں بارہا پوچھا جاتا ہے.
اب چلیے ہم چلتے ہیں 5ویں کوسچن کی طرف۔ 5واں کوسچن کیا ہے دوستو؟ 5واں کوسچن ہے نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ، آشیانہ ان کا افسانہ ہے جو آپ کے شامل نصاب کتاب میں ہیں۔ آشیانہ ان کو کس کی تخلیق ہے؟ یہ نگار عظیم کی ہے۔ کس کی ہے؟ نگار۔ کس طرح کا افسانہ ہے یہ؟ آپ سبھی حضرات بتائیں کس طرح کا ہے؟ جاسوسی ہے؟ نہیں۔ تاریخی ہے؟ نہیں۔ رومانی ہے؟ نہیں، بلکہ نفسیاتی ہے۔ کیا ہے دوستو؟ نفسیاتی ہے۔ آپشن نمبر ڈی از کریکٹ۔ آپشن نمبر ڈی صحیح ہوگا اس کا جواب۔ نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ ہے۔ نگار عظیم کا افسانہ نفسیاتی۔ گلوبل وارمنگ کا کانفرنس میں کون، چلیے اب 6 کوسچن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کانفرنس میں کون مشہور سائنسداں شریک ہوئے تھے؟ چندر شیخر، آپشن نمبر اے۔ آپشن نمبر بی اے پی جے عبد الکلام۔ آپشن نمبر سی سیمن۔ آپشن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو گلوبل وارمنگ کانفرنس جو اس میں شریک ہوئے تھے، کون ہوئے تھے؟ اے پی جے عبد الکلام۔ آپشن نمبر بی از کریکٹ۔ آپشن نمبر بی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ اور گلوبل وارمنگ کانفرنس میں کہاں ہوا تھا؟ ایک ہوا تھا کیوٹو میں 2007 میں ایک اہم کانفرنس ہوئی تھی، اور ایک ہوا تھا، ایک کانفرنس منعقد کی گئی تھی 27 دسمبر سے لے کر کے 31 دسمبر تک۔ کب تک؟ 30 کل کتنے دن؟ 5 دن کا یہ کانفرنس تھا۔ کتنے دن کا تھا؟ کل 5 دن کا یہ کانفرنس تھا۔ اس کا نام کیا تھا کانفرنس کا؟ بال وگیان کانفرنس۔ کیا تھا؟ بال وگیان کانفرنس، بال وگیان کانگریس، بال وگیان کانگریس اس کا نام تھا۔ یہ 2008 میں ناگالینڈ کے شہر دیما پور میں منعقد کی گئی تھی، جس میں اے پی جے عبد الکلام بحیثیت صدر عالمی شہرت یافتہ سائنسداں اے پی جے عبد الکلام شریک ہوئے تھے۔ چلیے ہم لوگ بڑھتے ہیں اب کوسچن نمبر 7 کی طرف۔ کوسچن نمبر 7 میں کیا ہے؟ اسباب بغاوت ہند۔ کیا ہے دوستو؟ اسباب بغاوت ہند۔ تو اسباب بغاوت ہند کے مصنف کون ہیں دوستو؟ بتائیں آپ حضرات کہ اسباب بغاوت ہند کے مصنف کون ہیں؟ آپشن نمبر اے میں ہیں سر سید احمد خان۔ آپشن نمبر بی مرزا غالب۔ آپشن نمبر سی الطاف حسین حلی۔ آپشن نمبر ڈی علامہ اقبال۔ بہت ہی مشہور کتاب ہے اسباب بغاوت ہند، جس کو کس نے لکھا ہے؟ سر سید احمد خان نے۔ جب سر سید احمد خان کی بات آئی ہے تو ان سے سمبندھت جتنے بھی سوالات ہو سکتے ہیں اس کو حل کرتے ہوئے ہم لوگ چلیں۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی سر سید احمد خان کی؟ کہاں ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی؟ بالکل سمپل سا جواب ہے، 1817 عیسوی کو دہلی میں۔ کہاں ہوئی تھی دوستو؟ 1817 عیسوی کو دہلی میں پیدائش ہوئی تھی۔ اور انہوں نے کس نے؟ سر سید احمد خان نے 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1862 عیسوی کو غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ کہاں؟ غازی پور میں۔ کہاں دوستو؟ غازی پور میں کیا سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ بہت ہی امپورٹنٹ سوال سب ہے، بالکل آ ہی جائے گا ایگزام میں۔
کہ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی، کب قائم کی؟ 1862 میں۔ کس نے قائم کی؟ سر سید احمد خان نے۔ یہ سب سوالات بالکل ہی آتے رہتے ہیں، اور سر سید احمد خان سے متعلق ایک بہت ہی اہم کوشچن پوچھا جاتا ہے، وہ ہے تہذیب الاخلاق۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کی؟ تو سر سید احمد خان نے۔ کس نے جاری کی؟ سر سید احمد خان نے۔ کون سا رسالہ؟ یا سر سید احمد خان نے کون سا رسالہ جاری کی؟ تہذیب الاخلاق۔ کیا ہے دوستو؟ تہذیب الاخلاق۔ اور اس کی دو مشہور تصنیف، بہت ہی دو اہم تصنیفات ہے۔ ایک ہے آثار السنادید، کس کی؟ سر سید احمد خان کی ہے۔ ایک ہے آثار السنادید، آثار السنادید، آثار السنادید۔ اور دوسرا ہے اسباب بغاوت ہند، اسباب بغاوت ہند، کس کی ہے؟ سر سید احمد خان کی۔ جب سر سید احمد خان کی بات آئی ہے تو یہ تو کب پیدا ہوئے تھے؟ 1817 عیسوی میں، اور وفات کب ہوئی تھی؟ 1898 میں۔ کب ہوئی تھی؟ 1898۔ کہاں مدفون ہے؟ علی گڑھ میں۔ کہاں ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی کے احاطے میں یہ مدفون ہیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 8، ڈاکٹر عبد المغنی کی وفات کب ہوئی؟ ڈاکٹر عبد المغنی کی وفات کب ہوئی تھی؟ آپشن نمبر اے 2002 عیسوی میں، آپشن نمبر بی 2002 عیسوی کو، آپشن نمبر سی 2004 عیسوی کو، آپشن نمبر ڈی 2006 کو۔ تو یہ اس کی تاریخ وفات کب ہے؟ آپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا۔ 2006 میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی دوستو؟ 2006 میں۔ لیکن پیدائش کب ہوئی تھی دوستو؟ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش 1934 عیسوی میں۔ کب ہوئی تھی؟ 1934 عیسوی میں ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش ہوئی تھی، اور وفات 2006 عیسوی کو۔ کب ہوئی تھی؟ 2006 عیسوی کو۔ جب 2006 عیسوی کو یہ انتقال کر گئے تو انہوں نے کون سی کتاب کو لکھی؟ انہوں نے کتاب کون سی لکھی ہے؟ جادہ اعتدال۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے کیا لکھا ہے؟ جادہ اعتدال۔ کیا ہے دوستو؟ جادہ اعتدال۔ نقطہ نظر۔ کیا ہے؟ نقطہ نظر۔ نقطہ نظر کیا ہے دوستو؟ نقطہ نظر کس نے لکھا ہے؟ اور تشکیل جدید۔ کیا ہے؟ تشکیل جدید۔ یہ سب ان کی تصنیفات ہے۔ آپ یاد رکھیں گے، یہ بالکل کوسچن آ ہی جاتا ہے۔ اگر یہ کوسچن پوچھ دیا جائے سبجیکٹو میں ہی کہ ڈاکٹر عبد المغنی پہ آپ ایک مضمون لکھیے، تو ان کے بارے میں کچھ معلومات رہے گا تب نہ ہم لکھیں گے، نہیں معلومات رہے گا تو نہیں لکھ پائیں گے۔ اگر یہ سب ان کی تصنیفات کا ذکر کر دیں گے آپ لکھ کر کے، تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا نمبر آپ کو مل جائے گا۔ چلیے کوسچن نمبر 9 کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں اب۔ کوسچن نمبر 9، بھیم راؤ کی مادری زبان کیا تھی؟ بھیم راؤ کی مادری زبان کیا تھی؟ آپشن نمبر اے کشمیری، آپشن نمبر بی پنجابی، آپشن نمبر سی مراٹھی، آپشن نمبر ڈی آسامی۔ کیا تھی؟ تو آپشن نمبر سی از کریکٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مادری زبان کیا تھی؟ مراٹھی تھی۔ ان کی مادری زبان مراٹھی تھی۔ چلیے جب ان کی بات آ ہی گئی ہے تو ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ آپ لوگ بتائیے کہ کب پیدائش ہوئی تھی؟ سب یاد رکھنے کی چیز ہے، اگر بھول جائیے گا تو پھر معاملہ گڑبڑا جائے گا۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش ہوئی تھی
1891 को कब हुई थी? 1891 को पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? महुआ सेंट्रल इंडिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? और वफ़ात कब हुई थी? 1956 ईस्वी को। कब हुई थी? 1956 ईस्वी को 5 दिसंबर। कौन सा दिन था? 5 दिसंबर 1956 को इनकी पैदाइश हो गई थी। इनके वालिद का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था? रामजी मालोजी सकपाल। क्या था? रामजी मालोजी सकपाल इनके पिता का नाम था। इनके वालिद का नाम क्या था? रामजी मालोजी सकपाल था। और वालदा का नाम क्या था? वालदा का नाम भीमबाई था। क्या था? वालदा का नाम भीमबाई था। क्या था? वालदा का नाम भीमबाई था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, लुत्फ़ुर्रहमान की पैदाइश किस ज़िला में हुई थी? प्रोफेसर लुत्फ़ुर्रहमान आपके शामिल निसाब में हैं। उसकी पैदाइश किस ज़िला में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए छपरा, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। कहाँ था? तो आप लोग बिल्कुल मशहूर क्वेश्चन है, बहुत ही आम क्वेश्चन है, सबको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छपरा में, बिहार के ज़िला छपरा में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार के छपरा में इनकी पैदाइश हुई थी। लुत्फ़ुर्रहमान की पैदाइश छपरा में हुई थी, लेकिन कब हुई थी दोस्तों बताइए? 1941 ईस्वी को छपरा में हुई थी। 1941 ईस्वी को कहाँ हुई थी? छपरा में हुई थी इसकी पैदाइश। इनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर था। मौलवी अब्दुल गफ़ूर इनके वालिद का नाम था। इनके प्रोफेसर लुत्फ़ुर्रहमान के वालिद का नाम क्या था? मौलवी अब्दुल गफ़ूर। वालिदा का नाम बीबी आमना खातून थी। इनकी वालिद बीबी आमना खातून थी। और इनकी तसनीफ़ात में आ जाते हैं तो कौन कौन सी किताब लिखी? शायरी के 3 मजमूए इनके शाये हो चुके हैं। नंबर 1 ताज़गी बरगे नवा। ताज़गी बरगे नवा, याद रखिएगा। ताज़गी बरगे नवा क्या है दोस्तों? ताज़गी बरगे नवा जो इनके गज़ल का मजमुआ, किसका मजमुआ है? गज़ल का मजमुआ है। बोसे नम क्या है? दूसरा है बोसे नम। ये दोनों क्या है? गज़ल का मजमुआ है। ये दोनों गज़ल का मजमुआ है। अब चलिए एक और मजमुआ है शायरी का, वो है सनम आशना। क्या है दोस्तों? वो है सनम आशना। वो क्या है? सनम आशना। इनका क्या है? ये नज़्म मजमुआ है, नज़्म का मजमुआ है ये। नज़्म और गज़ल में कि क्या फ़र्क होता है वो हम आपको कभी डिटेल से, अभी एग्ज़ाम का टाइम है, इतना डीपली पूछेगा नहीं, इसलिए हम नज़म और गज़ल में क्या फ़र्क है इसको वाज़ेह करने का अभी समय नहीं है। इंशाअल्लाह किसी वीडियो में हम आपको नज़म और गज़ल में क्या फ़र्क होता है ये वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना है। ये 10 क्वेश्चन आज की तैयारी के लिए रखा है मैंने, और कल भी इंशाअल्लाह आपके सामने लाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और एक क्वेश्चन के साथ साथ आपने कई क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। अगर सर सैयद अहमद ख़ान से एक सवाल आया है तो उसके पूरे हालात ज़िंदगी को आपके सामने रख दिया गया।
اور قمر جہاں انیس کے بارے میں آیا تو پورا ان کا جو کتنی تصنیفات ہے، کب پیدا ہوئی، یہ سب آپ کو بتلا دیا گیا۔ تو یہ سمجھیے 10 کوسچن کے ساتھ ساتھ آپ 10 چیپٹر کو آپ نے مطالعہ کر لیا ہے۔ جسٹ چیپٹر کی تیاری، اس چیپٹر سے اگر کوئی سوال آ جائے تو انشاءاللہ حل ہو ہی جائے گا۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر یہ PDF آپ کو چاہیے تو آپ میرے WhatsApp نمبر پہ میسیج کریں، یہ فری میں مل جائے گا آپ کو، اس طرح کا PDF فری میں مل جائے گا۔ WhatsApp نمبر میرا WhatsApp نمبر 82 98 64 88 84، یہ میرا WhatsApp نمبر ہے۔ اس پہ اگر آپ میسیج PDF لکھ کر کے بول کر کے کچھ بھیجیں گے، ہم آپ کو فری میں یہ PDF مہیا کرا دیں گے، فراہم کرا دیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔